حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزل شب پروگرام لے کر امجد شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ کو معلوم ہے غزل شب پروگرام ڈی ایم گلوبل کے پلیٹ فارم سے ہر ہفتے بدھ کی شب اسی وقت تقریباً آپ کی خدمت میں تواتر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا پروگرام بھی آپ کی خدمت میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ناظرین، اس پروگرام میں آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ اردو زبان کے حوالے سے اور خاص طور پر اردو ادب اور اردو شاعری کے حوالے سے ہم یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتے ہیں ہر ہفتے ڈی ایم گلوبل کے پلیٹ فارم سے۔ وہ دوست احباب، وہ خواتین و حضرات جن کو خاص طور پر اردو شاعری سے اور اردو ادب سے لگاؤ ہے، ان کے لیے ہم یہ پروگرام ترتیب دیا کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے فارمیٹ میں جیسا کہ آپ دیکھتے آئے ہیں، ہمیشہ سے ہم ہر ہفتے آپ کے لیے ایک مہمان شخصیت کو آپ سے متعارف کرواتے ہیں۔ ان مہمان شخصیات میں سے کچھ ایسے حضرات ہوتے ہیں جو یو کے اور یورپ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، یا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بر صغیر، پاک و ہند اور خاص طور پر جو یو کے دورے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بہرحال ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں بھی ایک مہمان شخصیت ہے، ان کا تعارف میں چند لمحوں بعد انشاءاللہ کرواؤں گا۔ اس کے علاوہ پروگرام میں براہ راست آپ ہمارے ساتھ کال کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ اپنا کلام یا اپنے کسی پسندیدہ شاعر کا منتخب کلام ہمارے دوسرے ناظرین کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج ہمارے پروگرام میں ایک خاص بات بھی ہوگی، اور وہ ایک خاص ہمارے کالرز کے لیے ایک سوال دیا جائے گا، اور اس سوال کے جو بھی ہمیں صحیح جواب دے گا اس کے ونرز کے لیے ہم ایک خاص تحفے کا، ایک خاص انعام کا پروگرام کے آخر میں اعلان کریں گے۔ اور یہ سوال جو ہے صرف ان حضرات کے لیے ہے، یہ خاص طور پر یہ اسکیم یا یہ انعام جو ہے، جو ہمیں کال کر کے اس پروگرام میں آج ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیں گے، اور ریگولر کالز جو ہیں وہ تو ہماری چلتی رہیں گی۔ حسب معمول جیسا کہ میں اپنے پروگرام کا آغاز چند نعتیہ اشعار سے کیا کرتا ہوں، اور آج بھی اعظم چشتی کے چند نعتیہ اشعار سے اس پروگرام کا آغاز کر رہا ہوں کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ملتا نہیں کیا کیا، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہیں، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ یہ مبارک مہینہ رجب کا، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اس کائنات کا عجیب ترین اور عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ رونما ہوا، اور میرا اشارہ یقیناً اس ایک خاص واقعے کی جانب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات کے حکم سے خاص دعوت پر تشریف لے کے گئے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ راستے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہوتا ہے، پھر تمام انبیاء کی آپ امامت کرواتے ہیں، اور پھر براق پر
اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں. یہ سارا واقعہ یہ اسی مہینے کا ایک بڑا خاص واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ کے جو 4 پسندیدہ مہینے ہیں ان میں سے رجب کا ایک مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ مہینہ ہے, اور یہ شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے واقعات ہیں اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو اس ماہ میں رونما ہوئے ہیں. بہرحال یہ ہمارے لیے بڑی ایک رحمت کا باعث ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے پروگرام کا جو ہے آغاز کرتے ہیں, اور کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے ساتھ آج جو مہمان تشریف فرما ہیں میں ان کا مختصر سا تعارف پہلے ان کی رونمائی میں کیمرے کے سامنے کروانا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یو کے بہت سارے نہیں بلکہ تقریباً تمام ہی وہ حضرات, وہ خواتین حضرات جن کو اردو شاعری سے اور اردو ادب سے لگاؤ ہے وہ آپ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. بڑے سینئر ادیب, مصنف, کالم نگار, شاعر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. میں خود تو ان کا تعارف کروانے کی جسارت نہیں کر سکتا, لیکن ان کی زبانی ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا تعارف کیا ہے. میرے لیے تو ان کی شکل ہی ان کا تعارف ہے. میرے ساتھ آج موجود ہیں بہت ہی قابل احترام ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب, جو یوک شاعر ادبی تنظیم کے چیف پیٹرن بھی ہیں. انہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے؟ جی خدا کا شکر ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے پتہ ہے کہ آپ عین آخری لمحے میں ہمارے پاس تشریف لائے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ بہت مصروف رہے ہیں. بہت ساری آج آپ نے تقریبات جو ہیں وہ جلدی ہماری وجہ سے نپٹائی ہیں. میں اپنی جانب سے ڈی ایم ٹیم کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. شکریہ. ناظرین, یہ آج ہمارے پاس چونکہ پروگرام ہم تواتر کے ساتھ انشاءاللہ چلائیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں کوشش یہ کروں گا کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر صاحب سے میں گفتگو کر سکوں, خاص طور پر UK یورپ کے حوالے سے, میرے لیے ذاتی طور پر بھی اور آپ کے لیے بھی وہ بڑے علم میں اضافہ کا وہ انشاءاللہ باعث ہوگا. میں ڈاکٹر صاحب کا مختصراً تعارف یہاں پہ کروانا چاہوں گا کہ آپ کی پیدائش جو ہے وہ اس وقت بھارت کے جو ریاست ہے بھوپال, جی وہاں پر آپ کی پیدائش ہوتی ہے, اور تقسیم کے بعد آپ پاکستان ہجرت کر کے تشریف لے جاتے ہیں. ابتدائی اور ثانوی تعلیم تو اگرچہ آپ نے بھوپال ہی میں حاصل کی, لیکن میڈیسن کی تعلیم جو ہے وہ ڈاؤ میڈیکل کالج کراچی سے حاصل کی ہے, اور پھر آپ کراچی اور بلوچستان میں ملازمت کے بعد مشرق وسطیٰ اور پھر برطانیہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے, اور پھر یہیں پہ آپ خدمت عام و خاص فرما رہے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ میں خود تعارف کروانے کی بجائے میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گا, تاکہ ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہمیں جو ہے وہ معلوم ہو سکے کہ یہ سفر ڈاکٹر صاحب کا کیسے گزرا, کہاں سے کون سی منزلیں طے کی ہیں, اور کون سے سنگ میل حاصل کیے ہیں, اور کیا کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب سے بھی انشاءاللہ ہم جاننا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب, پروگرام کو بڑا انفارمل میں چلانے کی کوشش کروں گا. جی. میرا سوال آپ سے میں جاننا یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جنہوں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کو پروگرامز میں سنا بھی ہے, لیکن شاید وہ آپ کے حالات اور واقعات زندگی کے بارے میں بہت زیادہ نہ جانتے ہو. تو میں چاہوں گا کچھ آپ ذرا کچھ اپنے بارے میں ذرا بتلائیے کہ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب آپ مشرق وسطیٰ گئے, پھر برطانیہ آ گئے, تو راستے میں کیا کچھ ہوا, کہاں سے گزرے, کیا کیا دیکھا اور کیا کیا دکھایا؟ زندگی کے سفر میں جو اونچ نیچ آتے ہیں پیش, وہ تقریباً یکساں ہوتے ہیں سب کے لیے. اسی قسم کے اونچ نیچ مجھ کو بھی پیش آئے. مشکلیں بھی پیش آئیں, آسانیاں بھی پیش آئیں. اللہ تعالیٰ نے مشکلیں آسان کر دیں, آسانیوں کو اور سہل تر کر دیا. تو بہرحال میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. اب میں اپنی زندگی کے آخری دور میں ہوں,
اور جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کچھ عجیب و غریب قسم کی زندگی گزری ہے، جس کو کہ انگریزی میں کہنا چاہیے ایڈونچرس. رائٹ. بہت اچھے اور برے حالات کا سامنا کیا ہے. مثلا یہ کہ سب سے بڑا مرحلہ جو ہماری زندگی میں، میری زندگی میں جو پہلی بار پیش آیا، وہ تقسیم، ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا وجود میں آنا تھا. میں اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی اور میں طالب علم تھا، لیکن یہ کہ ہمارا پورا خاندان جو تھا وہ مسلم لیگ کا سپورٹر تھا. بھوپال ریاست مسلمانوں کی ریاست تھی لیکن ہندوؤں کے علاقوں سے گھری ہوئی تھی. چاروں طرف مراٹھا ریاستیں تھیں. اور میں نے اپنے والد سے کہا، میں نے کہا کہ اب پاکستان بن گیا ہے تو ہم تو اب یہاں نہیں رہیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کیسے جائیں گے، اب تو ہماری عمر بھی نہیں ہے اتنی کہ وہاں جا کر کچھ کر سکیں. یہاں تو یہ ہے کہ جائیداد وغیرہ ہے تھوڑی بہت، اس سے تم لوگوں کا گزر ہو رہا ہے. لیکن یہ کہ بظاہر میں بچہ تھا تو میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ آدمی کو گزارا کرنے کے لیے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو میں بضد رہا یہاں تک کہ مجبور ہو کر انہوں نے پھر مجھ کو اجازت دی کہ اچھا ٹھیک ہے، تم اگر پاکستان جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو میں اکیلا جب پاکستان آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری عمر کم ہے تو تم اپنے بڑے بھائی کو بھی لے جاؤ اپنے ساتھ. تو یہ الٹا حساب تھا. عموماً بڑے بھائی چھوٹے بھائیوں کو لے کے جاتے تھے، یہاں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو لے کے آیا پاکستان. اور پھر پاکستان آنے کے بعد کچھ عرصہ میں نے ادھر ادھر گزارا، صحرا نوردی کر کے گزارا اور کچھ کر کے چھوٹی چھوٹی نوکریاں کر کے. اور پھر 2 سال کے بعد میرے والدین آ گئے. اچھا، وہ بھی پاکستان تشریف وہ لے آئے. پاکستان آ گئے، اس لیے کہ جب 2 بیٹے ان کے چلے گئے تھے تو ان کے لیے بہت، تو وہ اپنی ہر چیز وہاں چھوڑ کر رائٹ. ویسے ہی بھرا بھرایا گھر جو ہے وہ چھوڑ کے چلے آئے. ان کے آنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تم اپنا تعلیم دوبارہ جاری کرو. تو میں نے کالج میں داخلہ لیا اور خدا کا شکر ہے کہ ڈاکٹر بن گیا وہاں سے. کچھ دن کراچی میں اور اس کے بعد پھر بلوچستان کی میڈیکل سروس میں ملازمت کی. اور اس کے بعد لیبیا والوں کو ڈاکٹروں کی ضرورت تھی. لیبیا نیا نیا آزاد ہوا تھا اس زمانے میں. جی جی. تو ہماری منسٹری، فارن منسٹری سے انہوں نے کہا تو انہوں نے پاکستانی ڈاکٹر کچھ منتخب کیے، اس میں بھی تھا. تو میں لیبیا چلا گیا اور وہاں تقریباً 7 سال میں نے کام کیا میڈیسن میں. غدافی کے انقلاب کے بعد 1 سال بعد میں وہاں سے نکلا اور انگلستان آ گیا. یہاں پر میں نے آ کے انستھیزیا کی تعلیم حاصل کی. اور انستھیزیا میں متخصص بے ہوشی کے طور پر میں یہاں سے ایران میں میری پوسٹنگ ہوئی، نیشنل ایرانین آئل کمپنی میں. تقریباً 7 سال میں نے وہاں کام کیا. اس کے بعد کوئی 2 سال کے قریب نائجیریا، لیکن نائجیریا میں اس زمانے میں حالات خراب تھے تو پھر میں واپس انگلستان آ گیا. اور جب سے اب میں یہیں پر ہوں، کوئی 30-35 سال ہوئے. یہاں سے میں بریڈ فورڈ رائل انفری میں کام کرتا رہا بطور لوکم کنسلٹنٹ. اور 96 میں وہاں سے ریٹائر ہو گیا. 96 میں آپ نے ریٹائرمنٹ لے لیا. تو ریٹائر ہونے کے بعد میں نے پھر لکھنے پڑھنے کا کام دوبارہ شروع کیا. میڈیسن سے قطعی طور پر قطع تعلق کر لیا. رائٹ. تو اردو ادب کے حوالے سے آپ کا کام ماشاءاللہ بہت سارا کام آپ نے کیا ہے. بہت ساری تحریریں آپ کی موجود ہیں، آپ کی شاعری موجود ہے، آپ کے مقالات موجود ہیں. تو جب آپ میڈیسن کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اس دوران آپ نے اس کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہ دی؟ ظاہر ہے، معاف کیجیے گا، میڈیسن کی تعلیم اس بات کی فرصت ہی نہیں دیتی کہ آپ بھی کچھ اور زیادہ کر سکے. کالج کے زمانے میں
کالج کے فنکشنز کے لیے نظمیں غزلیں گیت وغیرہ لکھ لیا کرتے تھے، اور فنکشنز ختم ہونے کے بعد پھر کچھ پولیٹیکل فنکشنز ہوتے تھے اس کے لیے کچھ لکھ لیتے تھے، لیکن باقاعدہ طور پر میں نے اس زمانے میں زیادہ تعلق نہیں رکھا شعر و شاعری سے۔ کالج سے نکلنے کے بعد شروع کے 2-3 سال تو انتہائی مصروفیت کے ہوتے ہیں، آدمی کو ہوش نہیں ہوتا کسی چیز کا۔ اس کے بعد پھر جب باقاعدہ ملازمت کی تو پھر ملازمت کے زمانے میں کوئٹہ میں ہمارا ادبی حلقہ تھا، جی جی، اور اس زمانے میں کوئٹہ کے جتنے مشہور شاعر تھے ان کا ایک چھوٹا سا گروپ تھا، اس گروپ میں بھی شامل تھا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہماری گفتگو کا سلسلہ تو انشاءاللہ چلتا رہے گا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم چونکہ کالز بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں، ناظرین بھی ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، تو اجازت دیجئے تو میں کال لے لیتا ہوں۔ بات اچھی۔ جی السلام علیکم، کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کون بول رہے ہیں اور کہاں سے؟ مطلب احمد بول رہا ہوں، آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جرمنی سے۔ جی وعلیکم السلام جی، احمد صاحب کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، شکریہ، بہت اچھا پروگرام، ہم ویٹ کرتے ہیں آپ کا پورا ہفتہ۔ بہت میں بہت چاہتا شکریہ۔ ہوں ہفتے میں 2 دفعہ آپ کا پروگرام آئے، اچھا مزہ آتا ہے، بہت علمی باتیں سننے کو ملتی ہیں، بہت بہت شکریہ۔ اور لمبی زندگی دے آپ کو، اور شاہ صاحب کی باتیں جو ان کی ڈاکٹر صاحب کی بھی سن رہے ہیں۔ جی جی تو میں ایک کلام ہے 1984 میں یہ لکھا گیا ہمارے بزرگوں نے، جی جی، تو میں 2-4 شعر اس کے آپ کی بالکل نظر مختصر کرتا پلیز، ہوں۔ ہاں 2-4 ہی شعر بس پلیز۔ اے میرے درد کو سینے میں بسانے والے، اپنی پلکوں پہ میرے اشک سجانے والے، میں کہاں اور کہاں حرف شکایت آقا، ہاں یوں ہی ہول سے اٹھتے ہیں ستانے والے، یہ نہ ہو روتے ہی رہ جائیں تیرے در کے فقیر، اور ہنس ہنس کے روانہ ہوں رلانے والے، چشم گردوں نے کبھی پھر نہیں دیکھے وہ لوگ، آئے پہلے بھی تو تھے آ کے نہ جانے والے۔ آخری شعر ہے۔ جی ہم نے تو صبر و توکل سے گزاری باری، ہاں مگر تم پہ بہت ہوگی یہ بھاری باری۔ ہاں جی، بہت بہت شکریہ احمد صاحب، جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اچھی آواز دے، مزید آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں، مزید کلام لے کر آئیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ ناظرین، میں اگلی کال لینے سے پہلے یہاں پر ایک بہت ضروری اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پچھلے چند ماہ پہلے ہمارے ساتھ پاکستان کے نوجوان شاعر وسیع شاہ صاحب نے میرے پروگرام میں شرکت کی تھی۔ وہ اگلے چند روز میں پھر تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ پھر سے آپ کی خدمت میں ڈی ایم گلوبل کے پلیٹ فارم سے اسی پروگرام میں میرے ساتھ پھر انشاءاللہ ایک مرتبہ تشریف فرما ہوں گے۔ لیکن ان کے اعزاز میں ایک ڈنر دیا جا رہا ہے، جو کہ ایک چیریٹی ڈنر ہے۔ بریڈ فورڈ میں آگرہ مڈ پوائنٹ پہ یہ ڈنر ہوگا۔ ناظرین، اس کی 4 میرے پاس وی آئی پی ٹکٹس موجود ہیں۔ یہ ان خواتین و حضرات کو آج کے پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ اناؤنس کروں گا، جو ہمارے سوال کا جواب جو ہے وہ آج ہمیں کال کر کے ہمارے پروگرام میں دیں گے۔ اس میں یوگ شاعر ادبی تنظیم پینائن ایکیوٹ ٹرسٹ کے علاوہ ڈی ایم گلوبل کا بھی اس کو تعاون حاصل ہے۔ تو ڈی ایم گلوبل پلیٹ فارم کے تعاون سے ہم آپ کو
یہ 4 ٹکٹ اس پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اور آج ہمارے گفتگو کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا مرحلہ ہے، اس کا موضوع بھی یہی ہوگا کہ اردو جو ہے وہ یو کے میں خاص طور پہ اور یورپ میں اس پہ کتنا کام ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمارا آج کا سوال بھی یہی ہے ناظرین، اگر آپ کو معلوم ہے کہ یو کے میں خاص طور پر اردو کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے، اگر آپ کے علم میں کوئی ایسی خاص بات، کوئی ایسی خاص پروجیکٹس ایسے ہیں، کوئی خاص ایجوکیشن ایسی جو آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں انسٹیٹیوشن میں، فلاں ادارے میں اس کے بارے میں یہ کام ہو رہا ہے، تو آپ ہمیں انشاءاللہ کال کر کے جواب دیجئے، اور ہم انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں 4 خوش نصیبوں کو یہ فری VIP پاسز جو ہیں، اگرچہ اس کی ٹکٹ جو ہے وہ کم از کم 20 پاؤنڈ رکھی گئی ہے، لیکن ہم یہاں پر آج کے پروگرام کے توسط سے جو ناظرین ہمیں کال کر کے جو جواب دیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو یہ ان کے خدمت میں سوال یہ ہے پیش کریں گے۔ جی، سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں اردو کی تعلیم کا کیا انتظام ہے؟ ٹھیک ہے جی، سوال میں آپ کو پیوریفائی کر دیتا ہوں، ڈاکٹر صاحب نے میری تصحیح فرمائی ہے، بہت شکریہ۔ آپ کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ برطانیہ میں اردو کی تعلیم کا باقاعدہ کیا انتظام ہے، تو یہ سوال ہے۔ اگر آپ اس سلسلے میں کچھ جانتے ہیں تو ہمیں کال کر کے جواب ضرور دیجیے گا۔ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، غالباً ہمارے ساتھ کالر ایک اور بھی ہیں۔ جی ہیلو، جی السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے پلیز۔ آپ ایسے کیجئے، آپ ہمیں دوبارہ کال کیجئے، آپ اپنے پہلے ٹی وی کی آواز بند کیجئے، اور اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ نہ آپ کو ہماری آواز جاتی ہے، نہ ہمیں آپ کی آواز صحیح طرح سے آ پاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے مزید گفتگو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ڈاکٹر صاحب آپ کا جو لکھنے لکھانے کا شوق ہے، شاعری کا شوق ہے، یہ پھر اس کو آپ نے کس طرح سے چلایا؟ شاعری کا شوق جو ہے وہ تو بچپن سے ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب شاعری شروع کی، اتنے بچپن سے میں شعر کہتا آیا ہوں۔ میرے پاس اب اس وقت موجودہ زمانے میں 1945 کے لکھے ہوئے کچھ شعر موجود ہیں، یہاں نہیں ہیں لیکن وہ میرے پاس ہیں ریکارڈ۔ ٹھیک، لیکن باقاعدہ شاعری کہنا چاہیے کہ میں نے پاکستان آنے کے بعد ہی کی، اچھا، اور کالج کے زمانے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی نظمیں، غزلیں، کچھ رومانٹک شاعری یہ تھوڑی بہت کرتے رہے، لیکن زیادہ اس پر توجہ نہیں کی۔ کوئٹہ کے قیام کے دوران میں وہاں البتہ تنظیم تھی، ایک ادبی تنظیم مرکز ادب کے نام سے، اور اس کے کرتا دھرتا جو تھے وہ ایک اس زمانے کے ایک بہت مشہور شاعر تھے، اس پہ میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے، یاد آ جائے گا مجھے۔ تو ان کے ساتھ اور وہاں کے چند وکیل تھے، ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ مشاعرے وغیرہ کرتے رہتے تھے، شعر و شاعری کا چلتا رہتا تھا۔ کالج میں اس زمانے میں کئی اچھے شاعر موجود تھے، اس میں آغا صادق بھی موجود تھے وہاں پر، تو گویا ایک اچھا ماحول تھا، ادبی ماحول تھا۔ تو وہ جو آپ نے ذکر کیا ہے 1945 اس دور کا، کوئی ایک آدھ شعر کوئی آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں، اس کو بہت عرصہ، ہاں بہت عرصہ گزر چکا، آدھی صدی گزر گئی ہے، آدھی صدی سے زیادہ گزر گئی، ماشاءاللہ، آدھی صدی سے زیادہ گزر گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سلسلہ چلائیں گے انشاءاللہ، آپ سے آپ کا کلام بھی سنیں گے۔ اجازت دیجیے کہ مختصر سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گے۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے سوال کا جواب ڈھونڈیے، اور یہ 4 VIP پاسز جو ہیں 4 خوش نصیب کو آج ہم نے دینے ہیں، اور یہ دینے ہیں تو کوشش کیجیے آپ ہی حاصل کریں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ حسن کو چاند، جوانی کو قمر کہتے ہیں، ان کی صورت نظر آ
حسن کو چاند جوانی کو قمر کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں ان کی صورت نظر آئے تو غزل کہتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آپ کو پروگرام غزل شب میں. آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت قابل قدر ڈاکٹر مختار الدین احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ کی دلچسپی کے لیے یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ 21 جون کو وسیع شاہ صاحب یو کے دورے پہ یہاں اگلے ہفتے انشاءاللہ آ رہے ہیں, لیکن 21 تاریخ کو بریڈ فورڈ میں وہ بطور مہمان خصوصی وہاں پہ شریک ہوں گے. ایک چیریٹی ڈنر وہاں پہ ہو رہا ہے آگرہ مڈ پوائنٹ سویٹ میں, اور اس میں جو پارٹنرشپ ہیں وہ پینائن ڈسٹریبیوشن ہے, آگرہ ہے, اور اس کے علاوہ ڈی ایم گلوبل بھی اس میں پارٹنر ہیں, اور ہم آپ کو آج ڈی ایم گلوبل کے پلیٹ فارم سے یہ 4 خصوصی وی آئی پی ٹکٹس ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم اپنے کالرز کو دینا چاہیں گے. سوال بڑا آسان سا ہے, اور وہ یہ ہے کہ آپ کی نظر میں یا آپ کے علم میں یو کے میں اردو کی باقاعدہ تعلیم کے لیے کیا جو ہے سلسلہ موجود ہے. اگر آپ جانتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس کو شیئر کیجئے اور کال کیجئے اس نمبر پہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہم اگلے چند پروگرام میں بھی مزید آپ کو وسیع شاہ صاحب کے جو مزید پروگرامز ہیں ان کے 4-5 پروگرام ترتیب دیے جا چکے ہیں. ان سب پروگرامز کی جو خصوصی وی آئی پی چند ٹکٹس ہیں وہ ڈی ایم گلوبل کے پلیٹ فارم سے اس پروگرام کے توسط سے ہم آپ کو انشاءاللہ دیں گے, اور ہر ہفتے میں آپ کو نیا سوال اس اردو کے حوالے سے, اردو زبان, اردو ادب کے حوالے سے دوں گا انشاءاللہ, اور اس طرح سے یہ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. چونکہ رجب کا مہینہ ہے, شب معراج النبی کا واقعہ ایک عقل کو حیران کر دینے والا واقعہ ہے, لیکن بڑا سائنٹیفک واقعہ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کافی کچھ کہا ہے, لکھا ہے, کچھ ہم مرحمت فرمائیں گے؟ جی, میں نے نعتیہ رباعیات لکھی ہیں کچھ, جی, تو وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جی, اور نعتیہ قصیدہ جس کا میں تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہا تھا, ایک باقاعدہ پورا قصیدہ ہے, وہ کسی اور وقت, وہ کافی لمبا ہے, بڑا وہ تواتر اس کے ساتھ اس کو سننا وہ ہوگا کسی اور وقت پیش کروں گا. کچھ انشاءاللہ. نعتیہ غزلیں ہیں. تو اس وقت اس مبارک موقع پر اور مبارک مہینے میں آپ کو کچھ نعتیہ رباعیات سناؤں گا. جی, ارشاد کیجیے, عطا کیجیے. اور ایک نور ہیں, ایک نور کا حالہ ہیں رسول. ماشاءاللہ. ایک نور ہیں, ایک نور کا حالہ ہیں رسول. انسان ہیں, انسان سے بالا ہیں رسول. سبحان اللہ. انسان ہیں, انسان سے بالا ہیں رسول. اور تکمیل مدارج میں ہے ممکن مختار. واہ. تکمیل مدارج میں مدارج میں ہے ممکن مختار. دنیا کی ہر ایک چیز سے اعلیٰ ہیں رسول. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. دنیا کی ہر ایک چیز سے اعلیٰ ہے, اعلیٰ ہیں رسول. اور سجدہ نہیں, یہ ہمارے رسول کا ایک خاص پہلو اس کی طرف اشارہ ہے کہ سجدہ نہیں سلطان و سلیمان ہونا. واہ. سجدہ نہیں سلطان و سلیمان ہونا. اولاد خدا مادر یزداں ہونا. واہ. اولاد خدا مادر یزداں ہونا. تعلیم ہمیں ختم رسل نے دی ہے.
تعلیم ہمیں ختم رسول نے دی ہے، انسان کی معراج ہے انسان ہونا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، انسان کی معراج ہے انسان ہونا، اور تعلیم مجھے عشق کی ابجد کر دے، تعلیم مجھے عشق کی ابجد کر دے، نغمے کو میرے نغمہ سرمد کر دے، واہ، اور یہ ارض و سما جھوم اٹھیں میرے ساتھ، مجھ کو بھی ثنا خوان محمد کر دے، سبحان اللہ، مجھ کو بھی ثنا خوان۔ محمد کرتے، یہ ایک اور ربائی ہے، ہر قلب میں، ہر روح میں، ہر جان میں ہے، ہر قلب میں، ہر روح میں، ہر جان میں ہے، ہر جان میں ہے، ہر زندہ مسلمان کے ایمان میں ہے، واہ، سبحان اللہ، اور صدیاں کئی گزری ہیں بہت سی نسلیں، اب رسول کو گزرے ہوئے 1400 سال ہونے والے، اور بے شمار نسلیں گزر چکی ہیں، بے شک، لیکن یہ ہمارے لیے وہ فاصلہ جو ہے وہ کوئی فاصلہ نہیں ہے، ہمارے نزدیک وہ زندہ رسول ہیں، موجود ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ صدیاں کئی گزری ہیں بہت سی نسلیں، پر آپ ہر ایک حال کے گزران میں ہیں، واہ، ہر ایک حال کے گزران ہر میں، ایک حال کے، واہ، کہ ہر قلب میں، ہر روح میں، ہر جان میں ہے، ہر زندہ مسلمان کے ایمان میں ہے، اور صدیاں کئی گزری ہیں بہت سی نسلیں، پر آپ ہر ایک حال کے گزران میں ہیں، اور آنکھوں میں، خیالوں میں بسے ہیں آقا، اور کب دور میرے دل سے رہے ہیں آقا، سبحان اللہ، اور محسوس یہ ہوتا تھا مدینے میں مجھے، جیسے کہ ابھی اٹھ کے گئے ہیں آقا، اور ہر لو کے پس و پیش دھواں ہوتا ہے، ہر لو کے پشو ہر پیش لو دعا، کے واہ، پس و پیش دعا ہوتا ہے، دھواں ہوتا ہے، شعلہ کوئی بے دود کہاں ہوتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، شعلہ کوئی بے دود کہاں کہاں ہوتا ہے، پڑ جائے مگر سایہ تیرا جس پر بھی، پڑ جائے مگر سایہ تیرا جس پر بھی، اس ذرے پہ سورج کا گماں ہوتا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، اس ذرے پہ سورج کا گماں ہوتا ہے، اور یہ آخری ربائی ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک، آخر سے پہلے ایک ربائی اور، کہ نسلوں نہ زمینوں نہ زباں سے ہوگا، واہ، نسلوں نہ زمینوں، نہ زمینوں نہ زباں سے ہوگا، کچھ فرق نہ دوری نہ زماں سے ہوگا، واہ، یہ وہی بات جو ابھی میں نے آپ کو بتائی، 14 صدیوں کی بات، پھر زبانوں کی بات، مسلمان تمام دنیا میں ہیں، سب الگ الگ زبانیں بولتے ہیں، کچھ نسلوں نہ زمینوں نہ زباں سے ہوگا، کچھ فرق نہ دوری نہ زماں سے ہوگا، ہے فاصلہ میرا تو نبی سے اتنا، واہ، ہے فاصلہ میرا تو نبی سے اتنا، میرا تو نبی سے اتنا، اللہ کا جتنا رگے جاں سے ہوگا، اللہ، سبحان اللہ، واہ، اللہ کا جتنا رگے جاں سے ہوگا، اور یہ آخری ربائی ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جس نے کسی ایسے مسلمان سے ہاتھ نہ ملایا ہو، چاہے وہ اس کا باپ ہو، استاد ہو، پیر ہو، کہ جس نے کسی ایسے مسلمان سے ہاتھ نہ ملایا ہو کہ جس کا یہ سلسلہ رسول تک نہ جاتا ہو، ہم کوئی مسلمان، حتیٰ کہ نو مسلم جو ہے وہ بھی کسی مسلمان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے،
تو گویا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. مطلب جانے انجانے میں یہ سلسلہ وہاں تک جاتا وہاں ضرور تک جاتا. اور یہ بالکل ایک نیا مضمون ہے ہے. جی عطا کہ جب بھی کسی مسلم سے ملاتا ہوں ہاتھ، واہ جب بھی کسی مسلم سے ملاتا ہوں ہاتھ، آتی ہے میرے دل میں ہمیشہ یہ بات، واہ رحمت یہ تسلسل سے جو مجھ تک پہنچی، واہ ہے بیعت پیغمبر حق کی سوغات. سوغات. واہ سبحان اللہ. ہے بیعت پیغمبر حق کی حق کی سوغات. سوغات. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا کلام انشاءاللہ ہم مزید بھی آپ سے سنیں گے، لیکن چونکہ آپ نے ایک بڑا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے اور آج ہماری گفتگو کا منبع بھی کسی حد تک یہی ہے کہ یو کے میں خاص طور پر اردو زبان، اردو ادب اور اردو شاعری کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے، کہاں کچھ ہو رہا ہے، تو کچھ آپ اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کے خیال میں اس وقت جب آپ یہاں تشریف لائے تھے اور اب کتنا سفر آپ سمجھتے ہیں کہ اردو ادب نے خاص طور پہ اس حصے میں طے کیا ہے؟ کچھ آتا ہے ذہن میں؟ دیکھیے یہ قدرتی بات ہے کہ انسان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ کچھ اپنی چیزیں پرانی بھی لے کے جاتے ہیں. جیسے شہد کی مکھیاں جب وہ شہد کے چھتے کو چھوڑ کر جی کہیں اور جا کے نیا چھتا بناتی ہیں جی تو وہاں پر وہ شہد نئے قسم کا شہد نہیں بناتی ہیں، شہد وہی رہتا ہے جو پہلے بنتا تھا. اس میں اضافہ کرتے ہیں. اس میں ہاں اضافہ نئی جگہ اور نئے پھولوں سے شہد بنانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن وہ شہد ہی رہتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم لوگ جب پاکستان چھوڑ کے یہاں آئے تو اپنے ساتھ اور بہت سی چیزیں تو نہیں لا سکے، لیکن ایک دو چیزیں لائے تھے، وہ جو ہمارا کلچر تھا اسے کہنا چاہیے. جی اور کلچر کی بنیاد جو ہے وہ زبانوں پر ہوتی ہے تقریباً. اور ہمارے قومی زبان جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اردو ہے پاکستان میں. اس کے علاوہ ہماری علمی زبان جو ہے وہ بھی اردو ہے، لکھنے پڑھنے کی زبان جو ہے وہ بھی اردو ہے. اور یہ ایک رابطہ بھی رکھتی ہے ساری ہماری مقامی زبانوں کا، چاہے پنجابی ہو، پشتو ہو، بلوچی ہو، سندھی رابطہ ہو. پل کا کام تو کرتی یہ ہے. رابطہ بھی رکھتی ہے. نتیجہ یہ کہ جب لوگ آئے یہاں پر تو وہ اپنے ساتھ اپنی زبانیں اور اپنی قومی زبان لے کے آئے تھے. ایک عجیب و غریب بات یہاں پر یہ تھی کہ شروع میں جو لوگ آئے تھے یہاں پر وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، ٹھیک. اور چونکہ ہمارے یہاں موسیقی کا کوئی خاص لوگوں کو شوق نہیں، اجازت نہیں ہے کہہ لیجیے آپ، ناچنے کی تو بالکل ہی ممانعت ہے تقریباً سمجھ لیجیے. تو ہمارے یہاں کلچرل ایشوز ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے کوئی یہاں والوں کو، یہاں کے لوکل لوگوں کو بھی خاص طریقے سے کوئی راہ ایسی نظر نہیں آتی تھی کہ جس سے ہم لوگ مجتمع ہو سکیں، ایک جگہ بیٹھ سکیں. یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک وہ خاص کوئی اٹریکشن جو تھی وہ پیدا نہ ہو سکی. ہاں بس دیکھیے ہندوستان والے جو ہیں وہ تو ناچ گانے کی محفلیں کرتے ہیں. صحیح بات ہے. اور اس میں ہر شخص جو ہے وہ دلچسپی رکھتا ہے، وہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں ان کو معیوب سمجھا جاتا تھا ناچ گانے کی محفلوں کو خاص طریقے سے. تو کیا کیا ان لوگوں نے مشاعرے شروع کر دیے، حالانکہ وہ سب شاعر نہیں تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے مجلسیں بنائیں، ادبی مجلسیں. شروع میں جتنی ادبی مجلسیں تھیں یہاں پر لندن میں بھی ایک دو کو چھوڑ کر، وہ سب کی سب ان لوگوں نے بنائی تھی کہ جو شاعر نہیں تھے. اچھا، تو کیا وہ رد عمل کے طور پہ وجود میں آئی؟ ہاں وہ ادبی مجلسیں تھیں، لوگ اس میں مشاعرے کرتے تھے، لیکن ان مشاعروں میں دوسروں کی غزلیں پڑھتے تھے. یا یہ کہ جس نے جو کچھ بھی خود لکھتا ہے وہ بھی پڑھ دیا کرتا تھا، یہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ مشاعرے ہمارے سوشل سیٹ اپ کا ایک حصہ بن گئے. اور اب بھی یہ سمجھ لیجئے کہ جب کوئی تقریب کرنا چاہتا ہے تو اس کا خیال جاتا ہے کہ مشاعرہ کر لیا جائے، اور مشاعرہ ہوتا ہے. لوگ آتے ہیں دور دور سے، جیسے اب ہمارے میر صاحب ہیں، ان کی تنظیم جو ہے بڑے بڑے مشاعرے کر رہی ہے اور بے شمار لوگ شریک ہوتے ہیں اس میں. تو یہ ایک ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے یہاں پر. یہاں زیادہ مشاعرے ہوتے ہیں پاکستان سے. بالکل، میں اس طرف آنا چاہوں گا، بلکہ یہ ایک سلسلہ بحث ہے. اردو زبان کے حوالے سے کچھ تھوڑی بہت میں نے مطالعہ کیا ہے، کچھ تھوڑی سی تحقیق کی ہے، اور اس تحقیق کے نتیجے میں جو کچھ میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، بلکہ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. تو اس طرف آئیں گے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک کالر بھی ہم شامل کر لیں ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر اعجاز بول رہا ہوں. جی ڈاکٹر اعجاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟
बस ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। ये आपके मेहमान साहब वो लिबिया का जिक्र कर रहे थे, तो मैं भी लिबिया में 4 साल मैंने गुजारे हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। चले। और ईरान में भी कुछ 1.5 साल अच्छा। रहा था, काफी अरसा। ये इनकलाब से पहले जब वो शाह वो खुमैनी का इनकलाब आया था। जी 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 जी। तो कुछ कदर मुश्तरक तो हैं आपकी भी। ये। तो ये आप उर्दू अदब के से मुतल्लिक कुछ बातें कर रहे थे। हेलो जी 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 जी, कहिए। तो यहाँ पर ये बर्मिंघम में एक उर्दू फोरम यूके है। जी जी। वो गुज़श्ता 30 साल से ज्यादा वो काफी उर्दू की खिदमत कर रहे हैं, और मलक फजल हुसैन है उसके डायरेक्टर हैं। जी जी। और वो अक्सर यहाँ पर वो तकरीबात करते रहते हैं। पिछले दिनों उनकी एक किताब की भी रुनुमाई हुई थी, जी जी मकासद असूल पाकिस्तान। जी जी। तो मैं भी उसमें गया था। अच्छा। तो आई मीन इज डूइंग ए गुड जॉब हियर। मलक फजल हुसैन Good. उनका नाम डायरेक्टर हैं वो उर्दू फोरम के। जी जी जी। तो वो आप उर्दू के बारे में कुछ मालूमात हासिल असल कर में रहे थे। तो हम उर्दू जुबान। जी जी। हेलो जी जी, कहिए आप। बर्मिंघम में ये मैं जानता हूँ, ये मलक फजल हुसैन जी, साहब जी, बड़ा जी, अच्छा काम कर रहे हैं उर्दू की। जी जी जी, हालांकि मेरे इल्म में उर्दू है। speaking- जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कॉल जो है वो ड्रॉप हो चुकी है। नाज़रीन, हमने जो सवाल आपसे पूछा है वो यही है कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से अगर आपके इल्म में कोई ऐसा ज़रिया तालीम जो है वो मौजूद है कहीं, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम इंशाल्लाह आपको ये 4 VIP पासेस टिकट्स जो हैं ये फ्री आपको दिए जाएंगे। आप उस तकरीब में शरीक हो सकेंगे जिसमें वसी शाह जो पाकिस्तान के नौजवान नुमाइंदा शायर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं अगले हफ्ते। और 21 जून को ये आगरा मिड पॉइंट जो ब्रैडफोर्ड में रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये हो रहा है, उसमें आप शरीक हो सकेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जनाब। जी। मखदूम साहब गजल अंसारी अर्ज करें। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। छोटे भाई, मैंने कहा कि आप यॉर्कशायर अदबी फोरम का नाम लेना भूल गए कि ये हमारे एजाज हमें हासिल है कि वसी शाह पिछली दफा भी हमारे बुलाने पे आए थे और इस दफा भी हमारे बुलाने पे आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब जो बैठे हुए हैं ये हमारे सरपरस्त आला हैं, यकीनन। डॉक्टर मुख्तार साहब, और इनको देख के बड़ी खुशी हो रही है। और आज इन्हीं का इंतजार था कि पता था कि आज डॉक्टर साहब आने वाले हैं, और हमने तो इनको मुस्तकिल गद्दा नशीन किया हुआ अपनी सदारत की कुर्सी पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है जी कि हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारी दरख्वास्त पर। ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है। DM ग्लोबल के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि डॉक्टर साहब जैसी शख्सियत इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। और ख़ास तौर पर यॉर्कशायर अदबी फोरम जो है, मैं ख़ुद भी कुछ तकरीबात में मुझे भी ये एजाज़ हासिल हुआ है कि मैंने भी उनमें शिरकत की है। और आप लोग यकीनन बड़ी मेहनत से इसको चला रहे हैं और बड़ी कोशिश करते हैं कि आप नेशनली और इंटरनेशनली लोगों को आप एक दूसरे से मिलवाते हैं, प्रोग्राम करवाते हैं। और ये आप ही का खासा है कि वसी शाह साहब को यकीनन पिछली मरतबा भी आप लाए थे, इस मरतबा भी वो आप ही की दावत पे आ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप सब की मेहरबानियों से वसी शाह साहब इस मरतबा फिर हमारे प्रोग्राम में दोबारा से फिर तशरीफ़ लाएँगे इंशाल्लाह। एक बहुत मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हुस्न को चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। तो चांद जवानी को कमर कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। ब्रेक के बाद फिर से खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन हम आपको प्रोग्राम गज़ल शब में। हमारे साथ आज बड़ी काबिल कदर शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, डॉक्टर मुख्तारुद्दीन साहब। उनसे गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है, लेकिन उससे पहले मैं एक मरतबा फिर आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाना चाहूँगा। ये मेरे पास 4 VIP टिकट्स मौजूद हैं। 21 जून को
بریڈ فورڈ میں آگرہ مڈ پوائنٹ پہ جو ایک چیریٹی ڈنر ہو رہا ہے اس کو منظم کر رہے ہیں. اس میں پینائن ڈسٹریبیوشن ہے, آگرہ ریسٹورنٹ بذات خود اور یوگ شہرت بھی تنظیم کے ساتھ ساتھ ڈی ایم گلوبل پلیٹ فارم یہاں سے بھی اس کو اس کے تعاون کیا جا رہا ہے اس کے انتظام میں. سوال بڑا آسان سا ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ اگر آپ کے علم میں ہے کہ یو کے میں خاص طور پہ اردو زبان اردو ادب کے حوالے سے اس کی باقاعدہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے اگر کہیں آپ کو نظر آتا ہے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. ہم آپ کو یہ اصل میں سوال تو بہانہ ہی ہے آپ سے پوچھنے کا, دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ 4 VIP ٹکٹس ہم آپ کو دیں تاکہ آپ وسیع شاہ صاحب سے بنفس نفیس ملاقات کر سکیں. یہ 21 جون کو ایک پروگرام ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بھی ڈیٹس یہاں پہ موجود ہیں. اس میں 14 جون کو گلاسکو میں پروگرام ہے, رات زاہد صاحب وہاں پہ انتظام کر رہے ہیں, سیٹرڈے کا دن ہے. اور اس کے علاوہ 21 کو بریڈ فورڈ میں ہے, 22 کو برمنگھم میں چودھری منظور صاحب اس کا انتظام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لنڈن والوں کے لیے بھی ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے, اور UK کے جتنے بھی بڑے شہر ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کی مصروفیات سے ٹائم نکال کے وسیع شاہ صاحب کی دوسرے شہروں میں بھی پروگرام کو ترتیب دیا جا سکے. لیکن یہ 4 پروگرام تو آلریڈی جو ہیں وہ ترتیب دیے جا چکے ہیں, اور ہم انشاءاللہ اپنے غزل شب کے آئندہ کے پروگرام میں یہ ساری کی ساری تفصیلات دوبارہ آپ تک انشاءاللہ پھر پہنچائیں گے. دوبارہ سے آپ کو ہر شہر میں ہونے والے اس چیریٹی ڈنرز کے ان پروگرامز کے جو VIP پاسز ہیں وہ ہم آپ کو اس پلیٹ فارم کے حوالے سے آپ تک پہنچائیں گے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لا سکیں, اور خاص طور پہ جب ہم اردو زبان اردو ادب کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو مزید ترویج دی جائے, اس کو سمجھنے بولنے سننے والے دیکھنے والے اور اس پہ زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ بغل گیر ہوں. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. تو سوال ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے بہت سارے اتار چڑھاؤ خاص طور پہ UK میں بھی دیکھے ہیں, کچھ مشکلات, کوئی ایسی چیزیں آپ نے ابھی جیسا کہ فرمایا کہ شروع میں ہوتا تھا, اجازت نہیں تھی, یا کچھ ثقافتی رکاوٹیں ایسی ہوا کرتی تھی جس کی بنا پہ بہت زیادہ لوگ کچھ کر نہیں پاتے تھے, لیکن اب تو ان بہت ساری رکاوٹوں پہ عبور حاصل کیا جا چکا ہے, بہت ساری چیزیں اب ایکسیپٹ ہو چکی ہیں. جی ہاں, اردو زبان کے ساتھ بدقسمتی سے کچھ مشکلات رہی ہیں ساتھ, اور وہ مشکلات شروع ہو گئی تھیں ہندوستان میں تقسیم سے بہت پہلے. بلکہ یہ سمجھ لیجیے کہ سر سید خان نے جو تحریک شروع کی تھی مسلمانوں کی تعلیم کی, جی اس کی ایک وجہ جو تھی خاص, اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں انگریزوں کے آنے کے بعد کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا تھا بہت زیادہ. ویسے بھی چونکہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی تو وہ اعتبار نہیں کرتے تھے مسلمانوں کے اوپر. مسلمان خود بھی اس وقت تک یہ سمجھتے تھے کہ یہ عارضی طور پر ایسا ہوا ہے اور ہم اپنی حکومت پر واپس حاصل کر لیں گے. لیکن یہ کہ ایسا ہوا کہ ہندوؤں نے ان کی موجودگی کے انگریزوں کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ایک تو یہ کہ تعلیم انہوں نے حاصل کرنی شروع کی, انگریزی تعلیم حاصل کرنی شروع کی, انگریزوں کی ملازمتیں انہوں نے حاصل کرنی شروع کیں, اور اس کی وجہ سے مسلمان پسماندہ سے پسماندہ تر ہوتے چلے گئے. لیکن اس وقت تک پورے ہندوستان کی, اس میں ہندو سکھ اور مسلمان سب شامل تھے, شمالی ہندوستان کی زبان جو تھی وہ اردو تھی. لینگوا فرانکا پورے ہندوستان کی اردو تھی. نتیجہ یہ کہ یہاں سے جو انگریز وہاں پر حاکم بن کے جاتے تھے, کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اور پولیس کمشنر وغیرہ وغیرہ, ان کے اوپر یہ لازم کر دیا گیا تھا کہ وہ اردو زبان سیکھیں. اردو زبان سکھانے کے لیے یہاں ایڈنبرا میں, گلاسگو میں اور لندن میں کچھ پرائیویٹ کالج تھے, اسکول, اور انہی کالجوں اور اسکول کے پاس کیے ہوئے لوگ جو کہ اردو زبان سیکھ کے وہاں جاتے تھے ہندوستان, ان میں سے ایک شخص تھا, اس کا نام تھا ڈاکٹر گلکرسٹ, جس نے وہاں فورٹ ولیم کالج میں اردو کا کالج قائم کیا اور اردو کی ترقی کے لیے بہت کام کیا. مثلا یہ کہ اردو میں نثر لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا پہلے,
اس نے نثر کی کتابیں لکھوائیں اور کچھ تحقیقی کام بھی ہوا، خود بھی اس نے لکھا، دوسرے لوگوں سے لکھوایا، لیکن اس نے ایک ظلم یہ کیا کہ ہندی پیدا کی اس نے اچھا، اردو کے مقابلے میں اس سے پہلے ہندی کا کوئی وجود نہیں تھا ہندوستان میں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ گل کرائسٹ نے اپنے آدمیوں سے کہہ کے، اس میں سے ایک مشہور آدمی تھے، ان کا نام تھا للو لال جی، اس سے اس نے کہا کہ اب آپ خالص ہندی ایجاد کریں اردو کے مقابلے میں، اور وہ اس میں چونکہ سنسکرت کے الفاظ تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوؤں نے اس سے قربت محسوس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہماری زبان ہے، اردو ہماری زبان نہیں ہے، اور اس طریقے سے اردو اور ہندی میں اختلاف پیدا، وہ صرف دشمنی کی بنیاد پہ، دشمنی کی بنیاد کہ پر اردو سے دشمنی تھی۔ لڑاؤ اور حکومت کرو والی پالیسی کے تحت اس میں انہوں نے یہ کیا، ورنہ یہ کہ تقسیم ہندوستان کی جب تقسیم ہوئی اس وقت اور اس کے کئی سال بعد تک پورا سرحد سے لے کے اگر آپ چلیں تو حیدرآباد دکن تک سب اردو تھی، سب اردو کا علاقہ تھا، اور اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت جو مشرقی پنجاب کہلاتا ہے، یہاں پر جو ہندوؤں کے اور سکھوں کی بڑی آبادی تھی، اردو پڑھتے تھے، اردو لکھتے تھے، اردو پڑھتے تھے۔ اور اس کا مجھے جب میں نائجیریا میں تھا تو وہاں ہاسپٹل کا جو چیف انجینئر تھا وہ ہندوستان کا تھا، تو ایک دن میں اس کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ خط لکھ رہا تھا، وہ اپنے میں نے دیکھا اردو میں خط لکھ رہا ہے، اچھا، اور یہ ابھی یعنی کہہ لیجئے کہ کوئی 25-30 سال پرانی بات ہے، زیادہ پرانی نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ عجیب بات ہے، تب تم ہندو ہو، اور ہندوؤں نے تو وہاں پر اردو کو تقریباً خیر بات کہہ دیا۔ کہنے لگا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ میں جب اپنے بھائی بہنوں کو خط لکھتا ہوں یا اپنے ماں باپ کو خط لکھتا ہوں تو اردو میں لکھتا ہوں، وہ ان کو کوئی اور زبان نہیں آتی، تو اب بچوں کو جب میں لکھتا ہوں تو ہندی میں لکھتا ہوں کیونکہ بچوں کو اردو نہیں آتی۔ صحیح۔ اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ہندی اور اردو میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ اس میں کچھ الفاظ سنسکرت کے ملا دیے ہیں اور کچھ اس میں تھوڑا سا لہجہ جو ہے وہ اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ لہجے کا دار و مدار جو ہے وہ ابجد پہ ہوتا ہے، الفابیٹ پہ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ ہماری زبان جو ہے اس کو ہندی میں لکھنے لگے تو کچھ دنوں بعد ہماری زبان بھی ان کی طرح ہو جائے گی خراب، کیونکہ ان کے ہاں بہت سی آوازیں نہیں ہیں، ادائیگی کا طریقہ مختلف ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ مثلا یہ کہ وہ خے نہیں کہہ سکتے ہندو بھی، وہ کھے کہتے ہیں اس کو۔ اب میرے ہاں شین کا بھی شین کا بھی ان کے ہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے، شین کو سین کہتے ہیں، سین کو شین کہتے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی یہ چکر ہے۔ اور دوسری خاص اردو کی جو خاص آوازیں ہیں جو کہ عربی سے آئی ہیں، زوئے ہے، زال ہے، زواد ہے، اس کا وہ صحیح تلفظ نہیں کر سکتے۔ تو اچھا، ہم اردو میں بھی مشکلات ہیں۔ اب مثال کے طور پر یہ جو حروف آوازیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو کہ زال، زوئے، زواد، اور یہ جو ہے ان کی صوتی ادائیگی جو ہے ہم ایک سے کرتے ہیں، لیکن معنی ان کے سب کے مختلف ہیں۔ مثلاً آپ اگر مرد لکھیں یا مرض لکھیں، جیسے مرض ہے، ہم جس کو مرض کہتے ہیں نا، بیماری، وہ عربی میں وہ ہے مرض۔ اچھا، ہمارے ہاں مرد جو ہے وہ مرد پڑھا جائے گا اگر ہم اس کو تلفظ ان کی طرح کا تلفظ۔ وہ بالکل اسی طرح ہے نا کہ عربی میں زیڈ کی آواز نہیں ہے، دال کی آواز ہے، ہاں، ڈی کی آواز ہے، ہاں ڈی کی آواز ہے۔ وہ دال کہہ لیجئے کہ زیڈ اور ڈی کے درمیان کی ایک آواز ہے، لیکن ہم لوگوں نے بھی اس کو دال کر دیا۔ مولوی جب قرآن پڑھتا ہے تو ولد دعالین کہتا ہے وہ، تو ولد دعالین اگر زواد سے جب لکھا جاتا ہے تو ولد دعالین نہیں ہے، وہ دال اور زال کے درمیان کی یہ اپنے ہمارے یہاں جو صوتی ادائیگی اور اس کے معنی وہ بالکل الگ ہیں۔ تو یہ اردو میں بھی یہ چیز ہے، اردو میں بھی یعنی ہم جب لکھتے ہیں بولتے ہیں تو وہ ایک سی معلوم ہوتی ہیں آوازیں، لیکن جب لکھتے ہیں تو ان میں فرق ہوتا ہے۔ لیکن اردو کی تو خوبصورتی اس لفظ کی تلفظ اور اس کی ادائیگی پر ہے۔ اردو کی خوبصورتی تو ہے ہی، لیکن چونکہ اردو کی ادائیگی جو ہے وہ عربی سے مختلف ہے۔ اردو کے الفابیٹ جو ہیں ابجد، وہ تو سب تقریباً جو اضافی الفابیٹ ہیں ان کے علاوہ وہ سب عربی سے آئے ہیں۔
اس میں جو ایران والوں نے جو اضافے کیے تھے، مثلا یہ کہ ایران کا جو ہے لفظ یہ جسے ہم کہتے ہیں، ہاں جی، جی نا، تو جیسے پج مردہ یا اس بالکل ایسے، یہ فارسی کا وہ ہے تلفظ، وہ وہاں سے آیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی آوازیں ہیں وہ مقامی آوازیں تھیں، مثلا یہ کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہندی کی آوازیں تھیں، سنسکرت کیا، سنسکرت کی آوازوں سے وہ آوازیں مقامی زبانوں میں پراکرت کے طور پر داخل ہوئیں، پالی کے ذریعے سے کہہ لیجیے داخل ہوئیں، پنجابی میں، گجراتی میں، بنگالی میں، اور جو شمالی ہندوستان کی جتنی بولیاں تھیں ان سب میں وہ ان کو کہتے ہیں مہاپران، جو کہ یہ مخلوط آوازیں ہیں، کھے، ڈھے یا نون اور رے کی آواز، جو خاص طور سے پانی کو پانی نہیں کہتے تھے پہلے، پاؤڑی کہتے تھے، اب بھی وہ یہ کہ پر ڈے کا وہ اس طرح سے آتا لگا کے ہوتا ہے۔ گجراتی میں جیسے رے کی آواز نہیں ہے، ہمارے یہاں اگاڑ پچھاڑ۔ لیکن ان مہاپرن کا جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ جو لہجے صوتی لہجے تھے، لیکن اس کو فائدہ تو یہ ہو گیا نا کہ وہ اردو زبان میں جب آئے ہیں ان کو ایک امبریلا مل گیا ہے، بالکل، ان کو ایک پہچان مل گئی۔ ہاں، نہ صرف یہ کہ پہچان ملی بلکہ وہ ایک الگ زبان کا حصہ ہو گئے اپنی جگہ، خود ان کو ایک وہ مل گئی ان کی ایک حیثیت اور آئیڈینٹی ہو گئی ان کی۔ تو مثال کے طور پر ہم وہ کہتے ہیں اردو میں، جی ہندی میں وہ نہیں کہتے، جی جی، ہندی میں جب وہ کہیں گے تو وہ وے ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں، تو یہ کہنا ویسے ٹھیک ہے، بنیادی طور پر اردو جو ہے وہ قدیم زبان ہے ہندی سے۔ بالکل صحیح بات ہے، میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کروں گا، اور میں یہاں پہ ضمناً یہ بات کرتا جاؤں کہ یہ ایک مت ہے، لوگ بہت سارے یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اردو کو مغلوں نے ایجاد کیا ہے، یہ ایک مت ہے۔ مغلوں نے پروان ضرور چڑھایا ہے، لیکن امیر خسرو 12ویں صدی میں ہوئے اور انہوں نے اردو میں کلام نہیں، اس کی سب سے بڑی مثال آج کے زمانے میں موجود ہے، پنجابی زبان اور اردو زبان۔ جی، اردو زبان جو ہے وہ پنجابی زبان کی ارتقائی شکل ہے۔ پنجابی زبان جو ہے وہ قدیم زمانے کی جو پالی اس زمانے میں وہاں بولتے تھے لوگ، جس طرح ٹیکسلا وغیرہ کا زبان تھا، وہاں پر